طالبان کے لیے داعش کتنا بڑا خطرہ ہے، یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے، اور پھر داعش افغانستان سے امریکہ کے لیے اور مغربی ممالک کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، اور کیا اس کو ٹارگٹ امریکہ کر سکتا ہے جبکہ وہ افغانستان سے نکل گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ماہر مشرقی وسطی امور کامران بخاری صاحب، اس کے علاوہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی صاحب اور طاہر خان صاحب۔ اب تینوں کا بہت شکریہ۔ کامران بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں اس میں طالبان کے لیے بہت بڑا خطرہ خود داعش بن سکتا ہے یا پھر امریکہ کے لیے بن سکتا ہے، اور طالبان جو 20 سال سے خود انسرجنسی کر رہے تھے اب انہیں انسرجنسی کا سامنا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اب طالبان جو ہیں وہ جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہنٹڈ تھے، اب ہنٹرز ہوں گے وہ، کیونکہ اب ان کے خلاف انسرجنسی ہوگی، ان کو داعش کو انسرجنٹس کی جو ہے وہ قلع کما کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنی حکومت کو جو ہے بنا سکیں اور اس کو جو ہے وہ سٹیبلائز کر سکیں، جو کہ مشکل ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ایک طرف جو ہے وہ پریگمیٹک ہوں اور دوسری جانب وہ اپنی آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ کو بھی برقرار رکھ سکیں، تو اس سے ان کو بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کو ناراض ہوں گے اور وہ جو ہے بغاوت کریں گے، اور وہ لوگ جو ہے جو پریگمیٹک نہیں ہونا چاہتے، اور یہ قدرتی عمل ہے۔ اگر آپ نے 10-20 سال جو ہے لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ امریکہ دشمن ہے اور جو ہے ہمیں اپنے ملک کو کافروں سے آزاد کرانا ہے، اس قسم کی جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ تھنکنگ آپ نے اجاگر کی ہے، تو اوور نائٹ تو وہ بدلے گی نہیں۔ آپ اوور نائٹ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جو لیڈر ہیں ملا برادر، وہ جا کے ڈائریکٹر ولیم برنز جو CIA کے چیف ہیں ان سے ملاقات کریں، اور پھر آپ یہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے جو لوگ ہیں جن کے اندر آپ نے خود نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، وہ آپ کے اس فیصلے کا ساتھ دیں گے۔ اور داعش جو ہے وہ ان چیزوں کو پوری طریقے سے ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ امریکہ کو زیادہ خطرہ ہے یا طالبان کو، میں سمجھتا ہوں طالبان کو زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ ابھی تو داعش اس پوزیشن میں نہیں ہے افغانستان میں کہ وہ کسی تیسرے ملک کے اندر، یعنی جو ڈسٹنس میں مغربی ملک کو ٹارگٹ کر سکے۔ یہ بھی وہ سیریا اور عراق والی جو ہے سچویشن نہیں ہے، لیکن اس جانب جو ہے بڑی تیزی سے جا بھی سکتی ہے۔ پہلا خطرہ افغانستان کو ہے اور پاکستان کو ہے۔ مگر بخاری صاحب، جب سیریا اور عراق میں ہم نے دیکھا کہ شام اور عراق میں کہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے لوکل ملیشیاز کے ساتھ ساتھ ظاہر فورن فورسز کو بھی ساتھ دینا پڑا، یا افغان طالبان خود کہہ رہے ہیں کہ جی اب ڈرون نہیں ہوں گے، اب امریکہ کی کوئی پریزنس نہیں ہوگی، تو کیا اکیلے مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ جی یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ کے بغیر وہ لڑ نہیں سکتے۔ سیریا اور عراق کے اندر امریکی فورسز تھیں، ایرانین فورسز تھیں، روسی فورسز تھیں۔ سیریا کی اپنی حکومت جو ہے وہ آدھے ملک پہ تو اس کا مضبوط قبضہ تھا مغربی جانب، پھر کردش فورسز تھیں، تو بہت سارے ایکٹرز تھے جس کی وجہ سے، اور دوسرے جو ملیشیا گروپس تھے انہوں نے بھی ساتھ دیا، تو یہ داعش کا قلع کما ہو سکا، اس کا ٹیریٹوریل جو کیلیفیٹ ہے اس کا خاتمہ ہو سکا۔ اب یہ یہاں پہ تو نہ کوئی اور ملک ہے نہ کوئی فوج ہے، جو دوسری ملیشیاز تھیں ان کو جو ہے ہرا دیا ہے طالبان نے، اور طالبان ہیں اور پھر باقی جو فورن فائٹرز ہیں، اور جب طالبان کو اپنے رینکس میں بغاوت نظر آئے گی تو وہ سچویشن کو کیسے سنبھال پائیں گے؟ اور نہ وہ خود کر سکتے ہیں یہ کام، ٹھیک ہے، بہت طویل جنگ ہوگی، اور اگر وہ امریکہ کی مدد لینے کی کوشش کریں گے تو ان کو جو ہے وہ مزید ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ان کے مخالفین کہیں گے کہ بھائی دیکھیں یہ جو ہے کل تک اسلام کا جھنڈا لے کے گھومتے تھے، اب یہ امریکہ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ تو یہ جو چورن جو ہے اس خطے میں لوگوں کو کھلایا گیا ہے، جو ہے اسلام کا جو ٹیکا لگایا گیا ہے، یہ اب اس کے ہم ثمرات دیکھیں گے افغانستان میں بھی اور پھر پاکستان میں بھی۔ صافی صاحب، آپ بتائیے گا کتنا بڑا خطرہ داعش ہو سکتی ہے طالبان کے لیے؟ پہلے طالبان ظاہر ایک انسرجنسی کر رہے تھے، اب کیا انہیں انسرجنسی کا سامنا ہو سکتا ہے، اور کیسے مقابلہ کریں گے اس کا؟ دیکھیں شاہزیب، ایک تو یہ کہ ایک حوالے سے طالبان کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے کہ اب ان کے پاس پورے حکومتی وسائل بھی ہاتھ آ گئے ہیں داعش سے لڑنے کے لیے۔ لیکن ماضی میں بھی جب داعش کے خلاف طالبان نے کارروائی کی تھی ننگرہار وغیرہ میں، تو اس میں امریکن اور ان کی آپس میں کولیبریشن تھی، لیکن ایک حوالے سے داعش مضبوط بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ یوں کہ آپ اگر داعش کی یہاں پہ کمپوزیشن دیکھیں تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں کہ جو ماضی میں کسی وجہ سے طالبان سے ناراض ہو جاتے تھے، یا پھر یہ کہ وہ طالبان کے ایکسٹریمزم سے مطمئن نہیں ہوتے تھے اور وہ ان سے زیادہ ایکسٹریم نظریات رکھتے تھے۔ تو اب ایک تو یہ، اور یہی TTP سے جو لوگ ناراض ہو جاتے تھے،
یا ان سے زیادہ ایکسٹریم نظریات رکھتے تھے تو وہ داعش میں چلے جاتے تھے. تو اب اس حوالے سے داعش میں لوگوں کے جانے کا خطرہ مزید یوں بڑھ گیا ہے کہ اگر افغان طالبان اپنے آپ کو عالمی معیارات پہ کوالیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو طالبان پھر داعش والے وہی طعنہ دیں گے اور طالبان کی صفوں میں جو ایکسٹریمسٹ عناصر ہیں وہ داعش کی طرف جائیں گے, اور یہی معاملہ جو ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی ہوگا. تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر داعش جو ہے وہ مضبوط بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں بخاری صاحب کی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ داعش ہو یا القاعدہ, اب وہ امریکہ اور ویسٹ کے لیے اتنا خطرہ نہیں رہے. القاعدہ تو افغان طالبان کے لیے خطرہ نہیں ہے, لیکن داعش, میں ان کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پہلی فرصت میں طالبان کے لیے اور پھر دوسرے سٹیج پہ وہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے. اور طاہر خان صاحب آپ کیا کہیے گا, آپ کو لگتا ہے کہ اگر طالبان تھوڑا سا بھی اپنا سافٹ امیج کے لیے تاکہ دنیا انہیں قبول کرے جاتے ہیں تو داعش ایک تو پہلے ہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کارروائیاں کی, خطرہ بن سکتا ہے مستقبل میں, یا طالبان کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ اکیلے ہی داعش کا مقابلہ کر سکتے ہیں بغیر امریکہ کے؟ میرے خیال میں ہاں کر سکتے ہیں, اور داعش اس طرح تو نہیں رہی جس طرح کہ جب آغاز ہوا تھا اس خطے میں داعش کا 2015 کے لگ بھگ, جب دیکھو نا جب ٹی ٹی پی کے لوگ داعش میں شامل ہو گئے تھے, حافظ سعید خان جو بعد میں ڈرون حملے میں مارے گئے تھے, شاہد اللہ شاہد ترجمان طالبان سابق کے ساتھ, اور ان کے, تو اس سے پہلے ایک عبدالرحیم مسلم دوست ایک بندہ تھے جو گوانٹانامو میں تھے, پاکستان میں گرفتار ہوئے تھے, پھر وہاں تو وہ سب سے پہلے شامل ہوئے تھے, لیکن اس کو داعش نے قبول نہیں کیا تھا. اور پھر جب یہ لوگ آگے تو ان کو باضابطہ اس ریجن کا وہ بنا دیا. پھر ایک طالبان کا لیڈر تھا عبدالرؤوف خادم, یہ گوانٹانامو میں تھے اور بعد میں وہاں عربیوں سے متاثر ہوئے تھے. تو پھر جب یہاں آئے تو ان کے نظریات تھوڑے سے تبدیل ہوئے, ان کو بھی ڈرون پہ مارا گیا تھا, وہ ڈرون میں مارے گئے تھے. داعش بیسیکلی جہاں سے ننگرہار سے شروع ہوئی تھی تو ایک طالبان کے ایک لوکل کمانڈر تھے, تو اس سے پھر معاملہ شروع, اور وہ طالبان کے خلاف پھر لڑے, طالبان کو. تو اب وہ اس طرح نہیں رہے, ان کے پاس کوئی علاقہ کنٹرول میں نہیں ہے, ان کی اسٹریٹجی بھی تبدیل ہوئی ہے. وہ پہاڑوں سے آگے شہروں میں, اور شہروں میں کابل میں دیکھا نا, کابل کا دھماکہ بڑا سیریس ہے, اس لیے سیریس ہے کہ امریکیوں کو اندر مارا ہے. وہاں پر امریکی تھے وہاں پر, اور کافی 5,000 فوجی امریکہ نے صرف ان لوگوں کو انخلا کے لیے بلایا تھا, اپنے سٹاف کے لیے, اور یہ جو جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, اور پہلے سے خبردار بھی کیا تھا. فرینچ انٹیلیجنس کی میں نے خبر دیکھی تھی, برطانیہ کی دیکھی تھی, اور اس کے باوجود وہ اندر گئے اور انہیں حملہ کیا, اور جتنا نقصان امریکیوں کو ایک حملے پہنچا, افغانستان میں کسی ایک واقعے میں اتنے نہیں مرے. CIA میں جو خوف میں ہوا تھا اس میں 7 یا 8 مارے گئے تھے, اس میں بھی ٹی ٹی پی کا تھوڑا سا ان کے ساتھ, لیکن اس طرح 13 مارے گئے. تو لہٰذا ان کی اسٹریٹجی تبدیل ہوئی ہے, اور ضرور کابل میں کوئی نہ کوئی ان کا سیٹ اپ ہے, اور یہ صرف ایئرپورٹ والا حملہ نہیں ہے. کابل میں آپ دیکھیں اہل تشیع پہ بہت بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں, شادی ہالوں میں ہوئے ہیں, بڑی کیجولٹیز کو داعش نے کی ہے. تو داعش ضرور طالبان کو, کیونکہ بڑی دشمنیاں رہی ہیں, لیکن طالبان کا اور موقف آیا ہے. طالبان کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت کچھ افغان جو کہ وہ اس وقت امریکی موجود تھے, غیر ملکی موجود تھے, تو ان کو جواز تھا کہ وہ بھی لڑ رہے ہیں, لیکن اب وہ جواز ختم ہوا. اب طالبان کا ایک موقف ہے کہ اسلامی نظام بنے گا, تو وہ لہٰذا ان کے لیے تو وہ اسلامی نظام جب ہوگا افغانستان میں تو پھر تک ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, یہ جواز نہیں بنتا کہ داعش بھی رہے. اور طالبان ویسے بھی, جب اختر منصور نے خط لکھا تھا بغدادی کو تو اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ایک ملک میں 2 جھنڈے نہیں ہو سکتے, ایک ملک میں 2 خلیفہ نہیں ہو سکتے, کیونکہ طالبان بھی اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہیں گے, اپنے لیڈر کو کہتے تھے. تو بہرحال ایک خطرہ ہوگا, لیکن میرا نہیں خیال کہ بہت بڑا خطرہ ہوگا. لیکن یہ سلیم صاحب کی والی بات اہم ہے کہ جب طالبان کے کچھ لوگ محسوس کریں گے کہ ان کی لیڈرشپ ابھی کسی اور طرف جا رہی ہے, تو پھر ممکن ہے کچھ لوگ ناراض ہوں گے. اور دیکھو نا, طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اور کیا ہے کہ ملا عمر اب نہیں ہے. ملا عمر کی بات کو لوگ آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرتے تھے, جب تک وہ زندہ تھے, بلکہ جب تک وہ فوت بھی ہوئے تھے 3 سال تک, تو پھر بھی ان کے حکم پہ طالبان کا پورا نظام چلتا تھا. لیکن وہ اب نہیں رہے, جب ایک شخصیت اس طرح نہیں رہے. حالانکہ اس کی جو موجودہ امیر ہے, یہ بھی اس نے کافی حد تک وہ ساروں کو متحد بھی کر دیا, ناراض لوگ واپس بھی آ گئے, لیکن پھر بھی ملا عمر کی اور شخصیت تھی. تو یہ بھی طالبان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ ملا عمر کی شخصیت کے بغیر یہ کس طرح کے سے معاملات آگے بڑھاتے ہیں اور متحد بھی ہوتے ہیں اور حکومت بھی چلاتے ہیں.